اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ناظرین، گزشتہ پروگرام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اس محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا تعظیم رسول، ادب و احترام، اس حوالے سے گفتگو چل رہی تھی اور ہم نے عرض کیا تھا کہ چونکہ محبت رسول کا تقاضا ہے تعظیم رسول، احترام، ادب، اور تعظیم رسول میں جتنی چیزیں شامل ہوتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، صحابہ کرام نے اس کا ادب و احترام کر کے دکھایا، اور دیگر جتنی چیزیں جن کا ادب و احترام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور نسبت رکھنے والی صحابہ کرام، ان تمام چیزوں کا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ آج اسی عنوان سے ہم آپ کی خدمت میں تبرکات کی تعظیم کے عنوان سے حاضر ہیں کہ تبرکات کی تعظیم کیسے کرنی چاہیے اور اس کا کیا حکم ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں اونچی آواز کرنے سے منع فرمایا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ حکم پاک جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک میں ہے، ایسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد بھی ہے، پردہ فرما جانے کے بعد بھی، یعنی آج بھی دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نسبت کی وجہ سے ویسے ہی برقرار ہے جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات پاک میں تھا۔ حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب و احترام کے پیش نظر حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پاک گھر کی بے حرمتی کرتے ہوئے اونچی آواز سے بولنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ، انتہائی کہنے کہ تعظیم و تکریم کے ساتھ آہستہ آواز میں بات کی جائے گی۔ اور یہ کس لیے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق و نسبت ہے۔ اس جگہ کو، اس مسجد کو اور اس خاص یعنی مسجد الرسول کو اور اس خاص مقام کو جہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، آرام فرما ہیں، اس کا ادب و احترام باقاعدہ طور پر ہمیں سکھایا گیا اور ہمیں بتایا گیا، اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ موجود ہے کہ ان کا ادب و احترام ویسے ہی آج برقرار ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک میں تھا۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی دیگر تمام اشیاء سے محبت، تعلق ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پایا جاتا تھا، اور اس تعلق کی بنا پر ٹوٹ کر ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ ایک زوجہ محترمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہماری والدہ ماجدہ کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک تھا، اور جب کوئی بیمار آیا کرتا تھا تو اس کرتے کو پانی میں بھگو کر وہ پانی ان بیمار کو پلا دیا کرتی تھی تو بیمار شفا یاب ہو جایا کرتا تھا۔ یوں ہی ایک ام المؤمنین کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے، بال مبارک تھے، وہ تعظیم و تکریم کے پیش نظر سنبھال کے رکھے ہوئے تھے، اور جب کوئی بیمار آتا وہ پانی میں بھگو کر وہ پانی پلا دیا جاتا، بیمار شفا یاب ہو جایا کرتا تھا۔ یہ صرف اس لیے کہ ان بالوں کو، اس لباس کو، اس مقام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے، اور جس شے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہو جائے اس شے کا ادب و احترام ہم پر لازم ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین نے فرمایا، قل، اے محبوب آپ ان سے فرما دیجیے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ میں اس تبلیغ، اس ایمان کے عطا کرنے پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی پیسہ نہیں مانگتا، تم سے کچھ نہیں ڈیمانڈ کرتا، الا المودۃ فی القربی، صرف یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، چونکہ ان کی نسبت مجھ سے ہے، چونکہ ان کا تعلق مجھ سے ہے، وہ میرے قرابت دار ہیں، اس لیے اب تم ان کی بھی تعظیم کرو، ان کا بھی احترام کرو، ان کا بھی ادب کرو، اور اسی لیے اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا احترام آج امت پر لازم ہے، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت
آج امت میں پائی جاتی ہیں، اور ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کی محبت یہ ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کر کے دکھائی۔ لعاب پاک کا واقعہ ہم نے سابقہ اس میں پروگرام میں عرض کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب پاک اصحاب کرام لے لیا کرتے تھے۔ یہیں پر حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضرت عمر کے عہد میں موصل کو فتح کیا تھا، ان کی بیوی ام عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ عتبہ کی ہم 4 بیویاں تھیں، اور ہم میں سے ہر ایک خوشبو لگاتی، اور خوشبو لگانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ حضرت عتبہ کی خوشبو پر ہماری خوشبو غالب آ جائے، اور ہم نے کبھی ان کو خوشبو لگاتے ہوئے دیکھا نہیں، بس یوں اپنے ہاتھ تیل میں مل کر ایسے داڑھی کو لگا دیا کرتے تھے، اور ہماری خوشبو سے زیادہ ان کی خوشبو ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ہم نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں کہ ہماری خوشبو مغلوب ہو جاتی ہے اور آپ کی خوشبو ہماری خوشبو سے زیادہ ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا، بلکہ ایک مرتبہ میرے جسم پر آبولے پڑ گئے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے شکایت کی، یا نبی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جسم پر بیماری ہو گئی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اپنے کپڑے اتارو، فرمایا کہ میں نے اپنے جو ستر ہے اس کے علاوہ سارے جسم کے کپڑے اتار دیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب پاک ہاتھوں پر لگا لگا کے میرے جسم پر ملا، جہاں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعاب پاک لگاتے گئے، اس کا پہلا فائدہ تو یہ ہوا کہ میرے جسم سے آبلے ختم ہو گئے، اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ میرا جسم خوشبودار ہو گیا، اور تب سے لے کر اب تک میرے جسم سے خوشبو آتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب پاک کی تعظیم و تکریم یوں رکھی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پاک جس کو لگ جائے وہ یا تو پانی ہو تو شیریں ہو جائے، اور اگر کوئی جسم ہو، کوئی انسان کا لباس ہو تو وہ خوشبودار ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک بھی ایسے ہی خوشبودار تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ام سلیم نے شیشی لے کر حاضری دی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک ڈالنے لگی۔ سرکار نے پوچھا کیا کرتی ہو؟ عرض کی یا نبی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم آپ کا پسینہ لے کر اسے خوشبو میں ڈالتے ہیں، اور وہ سب خوشبوؤں سے عمدہ خوشبو ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے بچوں کے لیے آپ کے عرق مبارک کی برکت کے امیدوار ہیں۔ سرکار نے فرمایا تو نے سچ کہا۔ صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرق مبارک کو چہرے اور بدن پر مل لیا کرتے تھے، اور تمام بلاؤں سے محفوظ رہا کرتے تھے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے تعلق رکھنے والی وہ چیزیں ہیں جن کا ادب و احترام ہمیں صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، اور وہ ادب و احترام کیا کرتے تھے، تو اس لیے آج تک امت میں وہ ادب و احترام رائج ہے، چلا آ رہا ہے، اور امتی آج بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، حضور کے تبرکات کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ کہیں پتہ لگ جائے کہ منہ مبارک آئے ہوئے ہیں، دوڑ کر چلے آتے ہیں، ادب و احترام کے ساتھ باوضو ہو کر وہاں پر حاضری دیتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں، وہاں کھڑے کو دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن وہیں پر ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ وسوسوں کو شکار رہتے ہیں، پتہ نہیں یہ منہ مبارک ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، یہ منہ مبارک ہیں یا نہیں ہیں، ہم نے چونکہ منہ مبارک سمجھ کر ان کی زیارت کی، ان کا ادب و احترام کیا، ان کی تعظیم و تکریم کی، وہاں کھڑے کو دعا کی، تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں ادب و احترام کا ثواب ملے گا۔ اب اگر یہ منہ مبارک نہیں ہے، جو اسے جھوٹ بول کر منہ مبارک بتاتا ہے، یا اس کی برکتیں حاصل نہیں کرتا، یا اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کے بجائے جھوٹ بول کر کسی کے بال رکھ کر چندہ بٹورنے کی کوشش کرتا ہے، پیسہ بٹورنے کی کوشش کرتا ہے، وہ خود بدبخت ہے، اس کا وبال اسے ملے گا۔ لیکن ہم جس نیت کے ساتھ کام کریں گے، ہمیں اس نیت کا ثواب ملے گا، کہ حدیث پاک میں فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیات پر ہے۔ یوں ہی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کو آج امتی کو چاہیے کہ اپنی معراج سمجھے، حضور کی بارگاہ میں حاضری کی طرف اٹریکٹ کرے، کشش ہونی چاہیے، کھینچے، چاہے کہ میں حضور کی بارگاہ میں بار بار حاضری دوں تاکہ میرے گناہ بخشے جائیں، اور حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو تو کمال ادب و احترام کے ساتھ، جس کا ہم نے تذکرہ کیا، ایسے حاضر ہو۔ جب یہ سارے کام کرے گا تو حضور کی تعظیم و تکریم بجا لائے گا، جب تعظیم و تکریم بجا لائے گا تو انشاءاللہ عز و جل محبت رسول میں اضافہ ہوگا، جب محبت رسول میں اضافہ ہوگا تو ایمان کامل ہوگا، ایمان کامل ہوگا تو انشاءاللہ بخشش و مغفرت کے آثار بڑھ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی
ہم سب کو حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آنے والے پروگرام میں مزید محبت رسول کے تقاضوں کی گفتگو کے ساتھ عناوین کے ساتھ حاضری دیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔